بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے یونٹ نمبر 2، جس کا نیم ہے بی گریٹفل، شکر گزار بنیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ اٹس مین کہ ہر حال میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر طرح کے حالات، واقعات یا معاملات جو بھی ہوں ہماری لائف میں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہر طرح کے حالات، واقعات اور معاملات میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، جو کہ ہماری زندگی کا ایک بہت ضروری حصہ ہے۔ شکر ادا کرنے سے ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کرتے ہیں، اور زیادہ اضافہ کرتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں، اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے بندے اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ نیکسٹ پیج دیکھتے ہیں، پیج نمبر 13 پر۔ پیج نمبر 13 پر ہمارے ساتھ ہیں کہ گیٹنگ اسٹارٹیڈ۔ گیٹنگ اسٹارٹیڈ میں کیا ہے، آئیے اسٹارٹ کریں۔ اس میں انہوں نے ہمیں 2 کالم دیے ہوئے ہیں، روز ہیں، جس میں فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کے نیمز ہم نے پٹ کرنے ہیں۔ تو فروٹس کیا ہے؟ نمبر 1 ہے ایپل، سیکنڈ از پائن ایپل یعنی کہ انناس، اسٹرابیری، کیلا، بنانا اینڈ ناشپاتی۔ اور ویجیٹیبلس کیا ہیں؟ ویجیٹیبلس ہیں ٹماٹر، ٹمیٹو، آلو، آلو کو پوٹیٹو کہتے ہیں، کیرٹ کو گاجر کہتے ہیں، برنجل کو اردو میں بینگن کہتے ہیں، اور کیپسیکم کو شملہ مرچ کہتے ہیں۔ بیسیکلی انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں یہ شو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بلیسنگ سے نوازا ہے، کتنی رحمتیں اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں یوز کرتے ہیں۔ سیکنڈ ہے لیٹس ٹاک، آئیے بات کرتے ہیں۔ واٹ از یور فیوریٹ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل؟ آپ کا جو ہے فیوریٹ فروٹ اور ویجیٹیبل کیا ہے؟ کوئی سے بھی 2 نام آپ لکھ سکتے ہیں، 2 ایک لکھ لیں یا آپ 2 لکھ لیں، پوٹیٹو، ٹومیٹو، بنانا، ایپل، یا جو آپ کو پسند ہے۔ سیکنڈ ہے ڈسکرائب، ڈسکرائب کریں کہ وائی یو لائک اٹ دا موسٹ، آپ اسے کیوں پسند کرتے ہیں۔ فرسٹ کویسچن کا آنسر یہ ہے، سیکنڈ کا یہ ہے، آپ کیوں پسند کرتے ہیں؟ بیکاز آف اٹس نیوٹریشنل ویلیو، کیونکہ اس میں جو ہمارے وائٹامنس ہیں، منرلز ہیں، ان کی وجہ سے میں ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ تھرڈ جو ہے ہمارے پاس کویسچن وہ ہے، کین یو ایکسپلین دا نیوٹریشنل ویلیو آف دا چوزن فروٹ اور ویجیٹیبل؟ کیا آپ اس کی جو ہے نیوٹریشنل ویلیوز جو ہیں، جو فروٹ یا ویجیٹیبل آپ نے اپنے لیے چوز کیا ہے کہ یہ آپ کو پسند ہے، کیا آپ اس کا نیم جو ہے بتا سکتی ہیں؟ تو اس تھرڈ کویسچن کا آنسر کیا ہے، وہ یہاں ہے، یہ ہے اس کا تھرڈ کا آنسر۔ فرسٹ پہ ہے پوٹیٹو، آپ نے پسند کیا تھا، آپ کو یہ ایک فروٹ لے لیں، میں نے یہاں پہ 2 کا لکھا ہوا ہے۔ تو پوٹیٹو میں کیا موجود ہوتا ہے؟ فیٹ، فائبر، پوٹاشیم اینڈ شوگر۔ پوٹیٹو میں چونکہ یہ چیزیں موجود ہیں اس لیے میں اس چیزوں کو زیادہ پسند کرتی ہوں۔ پوٹیٹو میں کیا کیا موجود ہے؟ فیٹ ہے، فائبر ہے، پوٹاشیم ہے اینڈ شوگر۔ اور ٹومیٹو، یہ دونوں چیزیں سبزیوں میں شامل ہیں، ویجیٹیبلس میں۔ ٹومیٹو میں کیا ہے؟ ٹومیٹو میں ہے پروٹین، فائبر، وائٹامن اے اور سی۔ ٹومیٹو جو ہے وہ فروٹ میں بھی انکلوڈ ہوتا ہے اور ویجیٹیبل میں بھی۔ اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس فروٹس نیم، ایپل اینڈ بنانا۔ ایپل میں کیا ہے؟ ایپل میں وائٹامن سی بھی ہے اور پوٹاشیم بھی ہے، اور ایپل میں آئرن بھی ہوتا ہے۔ بنانا میں پوٹاشیم ہوتا ہے اور میگنیشیم ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی جو یہ ویلیوز ہیں، ان ویلیوز کی وجہ سے میں ان چیزوں کو پسند کرتی ہوں۔ اب نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس ہے کہ امیجن کریں کہ what life would be like if these blessings were not created by Allah؟ کیسی لائف ہوتی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے نہ نوازا ہوتا، ہم پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی نعمتیں ہمیں نہ دی ہوتی تو ہماری لائف کیسی ہوتی؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے، لائک کو آپ کٹ کر دیں گے،
Life would be more difficult if these blessings were not created by Allah. کیا ہوتا؟ زندگی بہت زیادہ مشکلات میں پڑ جاتی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ان رحمتوں اور ان نعمتوں سے نہ نوازتے۔ 5 کویسچن ہے، نیم a few more natural things without which life is not possible. بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بغیر زندگی نامکمل ہے اور کبھی گزارنا اس کو آسان ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ اس میں جو مرضی نام لکھیں، میں نے یہاں کافی سارے لکھتے ہیں، ان کے علاوہ بھی اور بہت سے ہیں۔ ایئر ہے، واٹر ہے، گیس ہے، سن لائٹ ہو گئی، پلانٹس ہو گئے، اینیملس ہو گئے۔ پلانٹس اس لیے لکھا ہے کیونکہ ہمیں فروٹس دیتے ہیں، ہوا دیتے ہیں، ہمیں سایہ دیتے ہیں، اور اینیمل سے ہمیں دودھ ملتا ہے، میٹ ملتا ہے، اور ان کی کھال سے ہمارے گرم کپڑے بنتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ ہمارے لیے نعمت کا کام دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وہ دی ہوئی نعمتیں ہیں جن کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے اور ہمارا زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم پیج نمبر 14 پر۔ پیج نمبر 14 ہم نے پڑھنا ہے، اس میں ہم پڑھیں گے ریڈنگ میں ہم پڑھیں گے، چونکہ یہ پوئم ہے، اسٹینزاز کی ہم نے ریڈنگ کرنی ہے۔ تو فرسٹ ہمارے پاس ہے، اللہ لفظ میں، اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم ہے اور بہت کریم ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ پری ریڈنگ میں 2 کویسچن گیون کیے گئے ہیں، نمبر 1 اینڈ نمبر 2۔ نمبر 2 کو میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ یہ آپ نے بلیسنگس کے نیم لکھنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازی ہیں۔ اس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، ایئر، واٹر، سن لائٹ، پلانٹس، اینیمل، کلاؤڈ، اسکائی، رین، اور ہمارے کھانے والی جتنی ساری چیزیں ہیں، اور ہم درخت ہیں، ریور ہو گئے، اسٹریمز ہو گئے، بیوٹیفل ویلیز ہو گئے، بیوٹیفل سینریز ہو گئی، ملک ہے، میٹ ہے، اینیملز ہیں، یہ تمام چیزیں جو آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، یوز کرتے ہیں۔ ووڈ ہو گئی، فرنیچر ہے، مینس کہ وہ سب کچھ جو ہم یوز کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، آپ وہ سب کچھ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا فرسٹ کویسچن ہے، لک ایٹ دا پکچرز اینڈ ریڈ دا ٹائٹل آف دا لیسن، گیس 5 ورڈز ریلیٹڈ ٹو اٹ۔ ٹائٹل آپ نے دیکھنا ہے اللہ لفظ میں، اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم سب سے پیار کرتے ہیں، اور ہم نے اس کے 5 ورڈز بتانے ہیں۔ 5 ورڈز میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ اس پکچر میں جو ہمارے پاس چیزیں ہیں، یا ان کے علاوہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹریز ہیں، اسکائی ہے، کلاؤڈز، فلاورز، واٹر، مینس کہ اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے نام لکھنے ہیں۔ تو فرسٹ اسٹینزا ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو فرسٹ اسٹینزا اس کا ہے، I see you in the stars، میں آپ کو دیکھتا ہوں ستاروں میں۔ When the night glows with the spark، جب ایک رات چنگارے کی طرح چمکنا شروع ہوتی ہے۔ When the trees sway in the air، جب درخت ہوا میں خوشی سے جھومتے ہیں۔ And birds enjoy their share، اور ان سب چیزوں کو پرندے اپنا حصہ سمجھتے ہوئے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس سارے سین سے، اس سارے مزے سے، اس سارے منظر سے پرندے کیا کرتے ہیں؟ خوشی سے چہچاتے ہیں اور درختوں پر اڑتے پھرتے ہیں۔ تو فرسٹ اسٹینزا کی یہ دیکھیں آپ، اس کی ریڈنگ کا ٹرانسلیشن۔ شعر نمبر 1، بیسیکلی اس پورے نظم میں کیا ہے؟ اس پورے نظم میں شاعر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کہاں کہاں محسوس کرتا ہے۔ اس پوری نظم میں شاعر یہ بتاتا ہے ہمیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کہاں کہاں پر محسوس کرتا ہے۔ شعر نمبر 1، یا اللہ، میں آپ کو ان ستاروں میں دیکھتا ہوں جو چنگاری کی طرح چمکتی ہوئی رات میں نظر آتے ہیں، جب درخت خوشی سے ہوا میں جھومتے ہیں اور پرندے اس میں اپنا حصہ محسوس کرتے ہوئے ان درختوں پر اڑتے پھرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیکنڈ اسٹینزا۔ ان سیکنڈ اسٹینزا اس نے کیا کہا ہے؟ وین دا فلاورز بلوم ان اے کیو، جب پھول ایک قطار میں کھلتے ہیں۔
اینڈ سلیپ ایٹ نائٹ ود ڈیو، اور شبنم کے قطرے جب ان کے اوپر پڑتے ہیں تو وہ سو جاتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں. وین آئی نیڈ اے لاٹ آف کیئر، جب مجھے بہت زیادہ کیئر کی، احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تو میں آپ کی موجودگی وہاں پر محسوس کرتا ہوں. آئی فیل یور پریزنس دیئر، میں آپ کی موجودگی وہاں پر محسوس کرتا ہوں. جب پھول، وہ شاعر کہتے ہیں، شاعرہ ہیں یہ، فاطمہ مہرود کا نام ہے. تو یہ کیا کہتی ہیں؟ یہ کہتی ہیں کہ جب ایک قطار میں پھول کھلتے ہیں، لیکن یہ پھول کیا کرتے ہیں؟ رات کے ٹائم جب شبنم کے قطرے ان کے اوپر پڑتے ہیں تو وہ سکون محسوس کرتے ہوئے سو جاتے ہیں. اور جب مجھے اپنی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تو میں آپ کو اس جگہ پہ محسوس کرتا ہوں. وائل ریڈنگ میں کیا ہے؟ وائل ریڈنگ میں ہے کہ وچ کوالٹی آف اللہ از ڈسکسڈ ان دا سیکنڈ اسٹینزا آف دا پوئم. اس کے سیکنڈ اسٹینزا میں کیا کہا گیا ہے؟ اس کے سیکنڈ اسٹینزا میں یہ کہا ہے انہوں نے کہ اللہ از ایوری ویئر، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. انہوں نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کہ جہاں وہ کچھ بھی فیل کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. آپ لکھیں گے اللہ از ایوری ویئر. تھرڈ اسٹینزا اس کا اسٹارٹ ہوتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈو ہیلپ می ان مائی ڈیئرس، یا اللہ تعالیٰ. سیکنڈ اسٹینزا کی ریڈنگ دیکھ لیں یہاں سے. جب پھول ایک قطار میں کھلتے ہیں اور رات کے وقت یہی پھول شبنم کے قطروں کے ساتھ سوتے جاتے ہیں، اور جب مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو میں آپ کی موجودگی ہر جگہ محسوس کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ دن ہو یا رات ہو، ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، چاہے ہم کمرے میں بند ہو کے بیٹھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعر نمبر 3 مینس کے اسٹینزا نمبر 3. جو ہیلپ می ان مائی ڈیز، یا اللہ تعالیٰ میرے ہر کام میں میری مدد فرمائیں. آئی اسمائل اور وین آئی ویپ، جب میں خوشی سے مسکراتا ہوں اور جب میں غم اور دکھ سے روتا ہوں. ایز نو ون ایلس کین ہیئر، کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو میری بات کو سنے جب میں سختی اور تلخی سے اپنے آنسو بہاتا ہوں. تو شعر نمبر 3 دیکھیں. اے اللہ میرے ہر کام میں میری مدد فرمائیے. جب میں خوشی سے مسکراتی ہوں اور غم اور تکلیف کی وجہ سے تلخی کے ساتھ آنسو بہاتی ہوں، تو اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے جو میری مدد کر سکے اور میری بات کو سن سکے، کیونکہ اللہ ہمیشہ ہر جگہ موجود ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا شعر نمبر 3. شعر نمبر 3 کیا ہے؟ شعر نمبر 3 ہم نے ریڈ کر لیا ہے. اب ہم کریں گے شعر نمبر 4 اینڈ دا لاسٹ اسٹینزا نمبر 4. نن ادر، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ نن ادر، کوئی دوسرا نہیں ہے. سپورٹ مائی اسمائل، جو میری مسکراہٹوں کو سپورٹ کر سکے. آئی ہیو جج اٹ فار آف مائلس، میں نے بہت دور تک، بہت میلوں تک اس سب کو دیکھ لیا ہے. کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو میری ذات کو سپورٹ کرے، میری مدد کرے. انلائٹن پلیز مائی کور، پلیز اللہ تعالیٰ، پلیز اللہ تعالیٰ میرے دل کے ہر کونے کو روشن کر دیں. یا اللہ مجھ سے اور زیادہ محبت کریں. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ہمیشہ روشنی سے منور رکھیں، اپنی یاد سے، اپنے ذکر سے، کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر اور اپنا شکر کرنے والا بنا دیں. جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دلوں کو روشنی سے منور کر دیتے ہیں، اپنی یاد کی روشنی سے منور کر دیتے ہیں. تو یہ تھا اس کا اسٹینزا 4 اور اس کی تشریح، یعنی کہ اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے. بہت دور میلوں تک کوئی ایسا نہیں ہے جو میری مسکراہٹوں میں
مدد کر سکے۔ میں نے اندازہ لگا لیا ہے اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میری مدد کر سکے۔ یا اللہ، آپ اے اللہ بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ یا اللہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ میرے دل کے ہر کونے کو منور کر دیں۔ اے اللہ، مجھ سے اور زیادہ پیار کریں، کیونکہ آپ سے زیادہ پیار اور محبت کرنے والا اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ اس کی ایکسپلینیشن تھی، اس کی تشریح تھی، چاروں اسٹینزاز کی، چاروں شعروں کی، جہاں سے آپ دیکھیں اور آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں آسانی سے۔ آپ ایک دفعہ جسٹ اس کو سمجھ کے پڑھ لیں تو آپ کو یہ یاد بھی ہو جائے گی۔ اب ہمارے پاس ہے پوسٹ ریڈنگ۔ پوسٹ ریڈنگ میں 2 کویسچن ہمیں گیون کیے گئے ہیں۔ ہاؤ ڈو یو شو یور لو فار اللہ؟ ڈسکس ڈفرینٹ ویز۔ ڈفرینٹ ویز میں آپ نے اظہار کرنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کس طرح محبت کرتے ہیں۔ کس طرح کریں گے؟ آپ کیا کرتے ہیں روزانہ؟ صبح اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم صحیح سلامت اپنی نیند پوری کر کے اٹھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، جو کہ اچھے کام کرنا بھی ایک عبادت ہے، اچھے الفاظ بولتے ہیں۔ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے بائی اوبیئنگ دا رولز آف حضرت محمد پیس بی اپون ہم۔ بیسیکلی ہماری پوری زندگی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ گزرتی ہے، اسی کے گرد ہماری زندگی گھوم رہی ہے۔ تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رولز کو فالو کریں گے، ان کی بات مانیں گے، ان کے اصولوں کو اپنائیں گے، ان کی سنت کو اپنائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں۔ سیکنڈ ہے رائٹ اے نوٹ آن دا بلیسنگ آف اللہ فار اس۔ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے لکھنا شروع کریں گے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں سے سیکنڈ کویسچن یہ والا، اس کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ اللہ لوز یو کو کٹ کر دیں گے، آپ لکھیں گے اس، یعنی کہ ہم سے یا ہمیں۔ اللہ loves us more than anything. We should love him and obey him. یہاں سے یہاں تک لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اللہ blessed us different needs of our life، جیسا کہ پیرنٹس، سبلنگس، سن، مون، نائٹ، ڈے اینڈ سو آن، اور جتنی آگے آپ چاہیں بلیسنگس لکھنا چاہیں، اینیملس، فروٹس، ویجیٹیبلس، پلانٹس، ٹریز، ریور، اسٹریم، سن، اسکائی، کلاؤڈ، رین اینڈ سو آن، جو جتنی آپ لکھ سکتے ہیں آپ لکھیں، اور اینڈ پر آپ نے کیا کرنا ہے، فل اسٹاپ کر دینا ہے اور ETC لکھ دیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر اس چیز سے نوازا ہے جو کہ شاید ہم نے کبھی دیکھی بھی نہ ہو، لیکن ہم اسے یوز بھی کرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ چلیں، یہ ہے ہماری آج کی ریڈنگ، اور یاد رکھیں ہمیشہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اس سے ہماری رزق اور ہماری روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ شکر بھی ادا کیجیے کہ یا اللہ تعالیٰ، ہم ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ جو ہم نے کبھی یوز نہیں کی، جو ہم نے کبھی نہیں کھائیں۔ زندگی میں بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو ہم نے کبھی نہیں کھائیں، جو ہماری پہنچ سے بہت دور ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھی، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کریں ہر اس نعمت کے لیے جس سے اس نے ہمیں نوازا ہے۔ تو یہ تھا پیج نمبر 14 پر، جہاں ہم نے اس کے اسٹینزاز پڑھے تھے۔ تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز آپ اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور سبسکرائب پلیز ضرور کر دیا کریں۔ اور خوش رہیے، آباد رہیے اپنے گھروں میں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ اینڈ اپنے سبلنگس کے ساتھ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔